حضور یا تو یتیم سے اتنی محبت کرتے تھے، کسی یتیم بچے کو دیکھ لیتے اس قدر محبت کرتے، لیکن وہ یتیم نہیں تھا۔ تو حضور نے پھر صحابہ نے سبب پوچھا، چونکہ اگر کوئی بات نہیں سمجھنا تو پوچھنا چاہیے نا، تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ اس قدر محبت کا سبب کیا ہے؟ تو کہا اس قدر محبت کا سبب یہ ہے کہ یہ بچہ اور چند اور بچے ساتھ میں میرا حسین بھی تھا، کھیل رہے تھے، لیکن یہ بچہ جہاں میرے حسین کا قدم پڑ جاتا اس جگہ کی مٹی اٹھا کر اپنے سینے سے لگاتا، تبرکن بدن پر لگاتا۔ میں نے یہ محبت دیکھی، اے صحابہ سنو، اس کی یہ محبت اللہ نے جو امام حسین کی ڈالی ہے، اس وجہ سے میں کل قیامت کے دن اس کے لیے شفاعت کروں گا، اس کے بھی شفاعت کروں گا، اس لیے کہ اس کے دل میں میرے حسین کی محبت ہے، اور اس کے والد صاحب ماں باپ کی بھی شفاعت کروں گا۔ اب بتاؤ، میرے حسین کے قدم سے لگی ہوئی مٹی کی محبت کرنے والے کا اجر و ثواب یہ ہے کہ میرے حضور اس کی بھی شفاعت کریں گے اور اس کے ماں باپ کی بھی شفاعت کریں گے۔ جو ذات حسین سے محبت کرتا ہوگا اس کی شفاعت کا عالم کیا ہوگا؟ کوئی اندازہ لگا سکتا ہے؟ اس کی کیسی شفاعت کریں گے، اسے کیا مقام و مرتبہ دیں گے؟ سنو، اگر کوئی حضور کی آڑ سے محبت کرے، امام حسین سے محبت کرے، تو کیا کیا اجر نہیں ملتا۔ ایک واقعہ عراق بغداد معلّہ کا ایک واقعہ ہے۔ عبداللہ بن مبارک جو اللہ کے بہت بڑے ولی گزرے ہیں، وہ بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں گزشتہ بزرگوں میں سے ایک بزرگ صاحب کمال بزرگ جب بغداد معلّہ کے اندر ایک قافلہ آیا حج کرنے کے لیے، تو یہ صاحب بزرگ بڑی دنوں سے تمنا رکھتے ہیں، ہر حاجی بڑی دنوں سے تمنا رکھتا ہے، پھر پیسہ جمع کرتا ہے، پھر جا کے حج کے لیے انتظام کرتا ہے۔ چونکہ اس زمانے میں بھی کٹھن تھا، آج بھی کٹھن ہے، 2.5-3 لاکھ میں حج کا خرچ ہوتا ہے۔ تو وہ انہوں نے رقم جمع کرنے کے بعد جب وہ قافلہ آیا تو ارادہ ہوا حج کرنے کا، تو جب بازار نکلے سامان لینے کے لیے، چونکہ راستہ تو لمبا، ایک سفر 1 مہینے کا سفر، 2 مہینے کا سفر پیدل یا سواری سے، تو وہ سامان لینے کے لیے مارکیٹ میں بازار میں گئے، تو راستے میں ایک خاتون ملی اور اس نے اپنی پریشانی بیان کری، اور اس نے بتایا کہ میں سید ہوں، میں آل رسول سے تعلق رکھتی ہوں اور میں سید گھرانے سے ہوں، اور میرے چند بچے بھی بھوکے ہیں اور میں بھی قیدوں سے بھوکی ہوں، اگر آپ میری مدد کر دیں تو بڑی مہربانی ہوگی، اور میں اپنے نانا جان سے آپ کی شفاعت کی گزارش کروں۔ تو وہ اس شخص نے، صاحب بزرگ نے، وہ جو رقم تھی پوری کی پوری رقم اس شخص، اس خاتون کو دے دی، اور جو ان کے دل میں حج کی محبت تھی، پھر دعا کی اللہ کی حج کی محبت سینے سے نکال دے، پھر کبھی موقع ملا پیسے پہ جائیں گے، اور آپ گھر پہ چلے آئے۔ اب جب ان کے ساتھی وغیرہ جو بھی تھے قافلے کے لوگ سب حج کو چلے گئے، آئے 2 مہینے کے بعد انہوں نے سوچا اب سارے لوگ حاجی حج کر کے آ چکے ہیں، کیوں نہ ان سے ملاقات کری جائے اور کچھ تبرک حاصل ہو گئے، جب زمزم شریف ہے یا کھجور ہے کچھ مل جائے گا اور ان سے ملاقات ہو جائے گی، خیریت عافیت پوچھ لیں گے۔ تو کہتے ہیں کہ جس حاجی سے میں ملاقات کرتا اور ان کو مبارکباد دیتا کہ آپ کو حج مبارک ہو اور اس کی برکتیں آپ کو نصیب ہوں، اور ان سے کچھ، تو وہ بھی ساتھ میں جواب دیتے آپ کو بھی حج مبارک ہو۔ تو میں نے اس بات کو راز رکھی، ان سے نہیں کہا کہ میں تو حج کرنے گیا ہی نہیں تھا، یہ میرے ذہن میں تھا اور ان کو بھی معلوم تھا، لیکن مجھے اس کا علم نہیں تھا۔ بہرحال جس سے بھی ملتا تو وہ یہ کہتا آپ کو بھی، آپ کہتے کہ اللہ آپ کی حج کو قبول کرے اور یہ مبارک ساتھ آپ برکتیں آپ کو نصیب ہوں، تو میں جس حاجی سے ملتا تو وہ بھی ساتھ مجھے یہی دعا دیتا آپ کا بھی حج قبول ہو۔ تو میں اسی متفکر میں تھا، جب شام کو گھر لوٹا میں سویا تو عالم ہوا میں حضور کی زیارت، حضور کی زیارت ہوئی، عالم اقوام نے میرے مصطفیٰ کریم سے ارشاد فرماتے ہیں اے ولی اللہ سن، تو تعجب مت کر اس بات پر کہ لوگ تجھے حج کی مبارکبادی دیتے ہیں، تو نے میری بیٹی فاطمہ کی بیٹی کی جو تو نے مدد کی ہے، میں نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ تو نے میری بیٹی کی مدد کی، میں نے رب کی بارگاہ میں دعا کی یا اللہ تو اس کو کوئی بہتری صلہ اور بہتر بدلہ عطا فرما، تو تیری شکل کا اللہ نے ایک فرشتہ پیدا کیا، وہ فرشتہ تیرے لیے حج
تو حج کرنے جا یا نہ جا۔ اب بتاؤ جب آل کی محبت میں یہ اجر ملنے والا ہے تو اگر بالخصوص کوئی امام حسین سے بالذات محبت کرے اور جس نے امام حسین کی کربلا کے میدان میں مدد کی ہوگی اس کے حجوں کا عالم کیا ہوگا اور اس کے ثوابوں کا عالم کیا ہوگا؟ کوئی اندازہ لگا سکتا ہے؟ کوئی نہیں لگا سکتا۔ تو امام حسین کے قدم سے جو خاک لگ گئی اس سے پیار کرنے والے کو حضور نے بشارت دی کہ میں کل قیامت کے دن تیری بھی شفاعت کروں گا اور تیرے ماں باپ کی بھی شفاعت کروں گا۔ ایک دن جنید بغدادی کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا، بڑا مشہور واقعہ ہے کہ جنید بغدادی بڑا کڑیل نوجوان اور اپنے وقت کا سب سے جاندار اور مشہور جو ہے پہلوان، بڑے بادشاہ کی ناک کہہ لیجئے، اور بادشاہ کو اپنے جنید پر بڑا تکبر غرور تھا، گھمنڈ تھا کہ جنید تو کسی سے نہیں پچھاڑتا، یہ تو سب کو پچھاڑ دیتا، کسی سے نہیں کھم کھاتا، کسی سے نہیں گرتا۔ تو ایک ناتبہ شخص نے اعلان کیا، آیا کہ ہم آپ سے جنگ کرنا چاہتے ہیں۔ تو بادشاہ کے جو درباری تھے انہوں نے اس کی صحت دیکھ کے منع کر دیا، تیرے بس کی بات کیا، جنید پہاڑ کی طرح ہے، تیری حیثیت کیا ہے جنید سے؟ لیکن وہ بار بار آتا رہا، وہ شخص بار بار آتا رہا، بار بار مطالبہ کرتا رہا، تو بادشاہ کے تک بات پہنچائی کہ ایک شخص جنید سے کشتی لڑنا چاہتا ہے۔ تو جب اس نے بار بار اصرار کیا تو اس کی بات رکھ دی گئی کہ ہاں ٹھیک، تم فلاں تاریخ کو جنید سے کشتی لڑنا۔ اب جب تاریخ آئی قریب ہی تھی کہ لوگوں کے دل میں ایک عجیب دبدبہ پیدا کہ وہ کون شخص ہے جو جنید کو پٹکنے کی اور اس کو مارنے کی دھمکی دے رہا ہے اور اس سے کشتی جیتنے کی اپنی بڑائی بیان کر رہا ہے، وہ کون شخص ہے؟ اس وجہ سے دنیا کے لوگ میدان اور وہ اکھاڑے میں تشریف لے آ گئے۔ اب یہ شخص، اب جنید تو وہاں پہلے سے موجود، اب یہ شخص پہنچتا ہے پتلا دبلا سا، کم سن سا، اس کی ہڈیوں میں گودا نہیں تھا لیکن اس کی ہڈیوں میں اس کے رس نہیں تھا۔ میدان میں جب پہنچتا ہے اور جنید نے اور سارے لوگوں نے دیکھا کہ یہ جنید سے لڑے گا، جنید تو ہمالیہ پہاڑ کی طرح نوجوان کڑیل نوجوان، یہ کیا کرے گا؟ اب جب جنید کے قریب وہ شخص آیا تو کہا، میں سید ہوں، میں آل رسول سے تعلق رکھتا ہوں، میں کوئی پہلوان نہیں ہوں، لیکن میرا غربت کا عالم یہ ہے کہ میرے پورے قبیلے کے لوگ ایک کھیت میں جنگل میں خیمہ زن کیے ہوئے ہیں، خیمہ لگائے ہوئے ہیں اور ہم لوگ بھوکے پیاسے ہیں۔ اے جنید، اگر تو آج کشتی ہار گیا تو کل قیامت کے دن نانا جان سے تیرے پگڑی اور سند بنواؤں گا۔ آج تو کشتی میں کوئی پہلوان نہیں ہوں۔ جنید کے دل میں یہ بات گھر کر گئی اور جنید سوچنے لگے اتنی داد و تحسین دینے والا، شہرت ہماری شہرت کا کیا ہوگا؟ لیکن جنید کے سماج میں آ گئی کہ اگر آج گر گیا تو کل قیامت کے دن حضور اپنے مبارک ہاتھوں سے پگڑی باندھیں گے۔ یہ ذہن کچھ دیر کشتی ہوتی رہی اور مقابلہ ہوتا ہے، اس کے بعد جنید نیچے آ گئے اور وہ سینے پہ سوار ہو گئے۔ سوار ہونے کے بعد اعلان ہو گیا کہ فلاں شخص جیت گیا، اور جنید کو لوگوں نے بڑا برا کہا، بڑا طنز اور بڑا برائی بیان کی۔ ایسا کڑیل نوجوان ایک پتلے دبلے انسان سے گر گیا، کوئی قریب نہیں آیا، یہاں تک کہ بادشاہ بھی قریب نہیں، بادشاہ کو بڑا چہیتے تھے جنید، کوئی قریب نہیں آیا۔ گھر پہ آئے، گھر والے بھی کوئی ٹھیک سے بات نہیں کر رہے، کھانا کھایا، رات میں سوئے، اللہ پر سوئے تو اب حضور عالم خام میں تشریف لائے۔ حضور نے کہا، قیامت تو بہت دور ہے جنید، سن تیری آج ہی پگڑی باندھتا ہوں۔ حضیر نے عالم خام میں اس کے سند پگڑی باندھی، اور یہ منظر یہی نہیں بلکہ پورے شہر کے لوگ دیکھ رہے تھے، وہ سید بھی دیکھ رہے تھے اور جو بادشاہ وقت تھا وہ بھی دیکھ رہا تھا۔ اللہ اکبر، یہ پگڑی باندھی اور حضور نے سلام کہا اور کہا، میں تجھے اس بات کی بشارت دیتا ہوں کل قیامت کے دن تیری شفاعت بھی کروں گا، کیونکہ تو نے میرے خاندان، میرے آل کی محبت کری، انہیں مصیبت میں ان کا ساتھ دیا۔ اس کے بعد جب جنید صبح کو اٹھے، اب صبح کو اٹھنے کے بعد جب دروازے سے نکلے تو بھیڑ لگی ہوئی، بادشاہ وقت بھی موجود ہے، وہ بھی پگڑی لیے ہوئے ہے، کہہ رہا ہے جنید سے وہ بادشاہ کہتا ہے، جنید سنو، عالم خام میں حضور نے تو ولایت کی پگڑی باندھی
بھی میں تمہیں حکومت کی پگڑی دیتا ہوں، چونکہ تم نے حضور کی آل سے محبت کی، ان کی مدد کی۔ یہ عالم خام میں دکھایا۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ حضور کی آل سے محبت کرنے کا اجر یہ ہے، جو امام حسین سے محبت کرنے والا ہوگا اس کے اجر و ثواب کا عالم کیا ہوگا، اور جس نے میدان کربلا میں میرے حسین کی مدد کی ہوگی اس کا عالم کیا ہوگا۔ تو نعت پاک کے منقبت کے 2-3 اشعار پڑھ دوں انشاءاللہ، پھر میں اپنی گفتگو یہیں پر ختم کرتا ہوں، چونکہ کئی دن سے میں سوچ رہا ہوں منقبت امام حسین پڑھ دوں، اجازت ہے 2-3 منٹ لیں گے آپ کے۔ درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد المبارک صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم کہ حسین جیسا شہید اعظم جہاں میں کوئی ہوا نہیں ہے، کہ حسین جیسا شہید اعظم جہاں میں کوئی ہوا نہیں ہے، کہ حسین جیسا شہید اعظم جہاں میں کوئی ہوا نہیں ہے، چھری کے نیچے گلا ہے لیکن کسی سے کوئی گلا نہیں ہے، چھری کے نیچے گلا ہے لیکن کسی سے کوئی گلا نہیں ہے، کیا دودھ جب سجدے میں گر کے بولے، کیا دودھ جب سر پہ تیغ تولے، حسین سجدے میں گر کے بولے، کیا بولے کہ مدینے والوں گواہ رہنا، مدینے والوں گواہ رہنا، نماز میری قضا نہیں ہے، مدینے والوں گواہ رہنا، نماز میری قضا نہیں ہے، اور پکار یا پاس اے سکینہ، میں پانی لاؤں گا خوب پینا، پکار عباس اے سکینہ، میں پانی لاؤں گا خوب پینا، کہ پکار عباس اے سکینہ، میں پانی لاؤں گا خوب پینا، کہ کٹے ہیں بازو چھتا ہے سینہ، کٹے ہیں بازو چھتا ہے سینہ، ابھی میرا سر کٹا نہیں ہے، کٹے ہیں بازو چھتا ہے سینہ، ابھی میرا سر کٹا نہیں ہے، غریب امت کی بے بسی پر حسین کا سر کٹا ہے، لیکن غریب امت کی بے بسی پر حسین کا سر کٹا ہے، لیکن یزید جیسے شقی کے آگے حسین کا سر جھکا نہیں ہے، اور یزید دنیا میں لاکھوں آئے اور شمر نے بھی ظلم اٹھائے، چراغ توحید پھر بھی لوگوں جلا ہے لیکن بجھا نہیں ہے،